بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران جنگ نے سب کچھ بدل دیا۔ امریکہ اور سعودی عربیہ کی دوستی ختم ہو رہی ہے اور افغانستان کو سبق سکھانے کا وقت آ گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے۔ وہی ہوا نا جس کا خدشہ تھا۔ دوحہ میں امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست مذاکرات شروع نہیں ہو سکے۔ ایرانین ٹیم اس وقت قطری حکام کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہے اور مذاکرات کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی ہے۔ تو ایران کی بنیادی شرط بھی یہی ہے کہ جب تک $24 ارب کی پہلی قسط جاری نہیں ہوتی تب تک مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے۔ $12 ارب کی پہلی قسط جاری ہونے کے بعد آبنائے ہرمز کا معاملہ زیر بحث آئے گا، جس کے بعد کہیں جا کر ایران کے ایٹامک پروگرام کے بارے میں بات چیت شروع ہوگی۔ تو وال اسٹریٹ جرنل نے آج ایک ایسی خبر دی ہے جس نے مڈل ایسٹ کا نیا منظرنامہ واضح کر دیا۔ اس منظرنامے کے مطابق مشرق وسطیٰ میں ایک اور بڑا اسٹریٹجک اتحاد ٹوٹنے والا ہے۔ پچھلے کئی دہائیوں میں امریکہ نے جب بھی خلیج میں کوئی بڑی فوجی کارروائی شروع کی تو سعودی عربیہ اکثر اس کا اہم شراکت دار رہا، لیکن اب ایران جنگ نے سب کچھ بدل دیا اور اس جنگ نے واشنگٹن اور ریاض کے درمیان ایک ایسی درار ڈالی ہے جسے بھرنا آسان نہیں ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکہ نے آپریشن فریڈم کے نام سے خلیج میں ایک فوج آپریشن کی تیار کی، جس کا مقصد آبنائے ہرمز میں تجارتی جہاز رانی کو محفوظ بنانا تھا، لیکن بتایا جاتا ہے کہ سعودی عرب نے ابتدا میں امریکی فوج کو اپنی فضائی حدود اور فضائی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اب رپورٹ میں مزید دعویٰ کیا گیا کہ اس انکار کے بعد ٹرمپ انتظامیہ نے سعودی عربیہ کو یہ پیغام دیا کہ اگر آپ نے اپنا فیصلہ تبدیل نہ کیا تو امریکن فضائی دفاعی نظام اور دیگر اہم دفاعی ساز و سامان کی فراہمی میں تاخیر پر غور کر سکتا ہے۔ تو اس دھمکی کے بعد اگرچہ سعودی عربیہ نے اپنا موقف تو نرم کیا، لیکن اس واقعے نے دونوں ممالک کے تعلقات میں موجود گہرے اختلافات کو نمایاں کر دیا، اور یہ غیر معمولی پیش رفت ہے جس کے اثرات آج بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں امریکن وزیر خارجہ مارکو روبیو نے خلیجی ریاستوں کے دورے کیے۔ وہ قطر، کویت، بحرین اور UAE گئے، لیکن انہوں نے سعودی عربیہ کا دورہ نہیں کیا۔ ان کے اس دورے کے دوران G7 ممالک کا اجلاس ہو رہا تھا، لیکن سعودی ولی عہد نے اجلاس میں شرکت کی دعوت قبول نہیں کی ہے۔ اگرچہ ان فیصلوں کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن میں اسے دونوں ملکوں کے تعلقات میں بڑھتے ہوئے فاصلوں کے تناظر میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ اب سوال یہ کہ آخر امریکہ اور سعودی عربیہ ایک دوسرے سے پیچھے ہٹ کیوں رہے ہیں؟ تو میرے خیال میں اس کی سب سے بڑی وجہ سعودی عربیہ کی بدلتی ہوئی خارجہ پالیسی ہے۔ آج کا سعودی عربیہ 10 سال پہلے والا سعودی عربیہ نہیں ہے۔ ریاض اب صرف واشنگٹن پر انحصار نہیں کرنا چاہتا، وہ چائنا کے ساتھ بھی تعلقات بڑھا رہا ہے، رشیا کے ساتھ بھی تعاون کر رہا ہے، ایران کے ساتھ بھی تعلقات بحال کر چکا ہے، پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھی کر چکا ہے۔ تو سعودی عربیہ اب خود کو ایک ایسی علاقائی طاقت کے طور پہ پیش کرنا چاہتا ہے جو اپنے فیصلے خود کرے گی۔ تو دوسری طرف امریکہ بھی مشرق وسطیٰ میں اپنی حکمت عملی تبدیل کر رہا ہے۔ واشنگٹن اب خطے میں براہ راست فوجی مداخلات کم اور اپنے اتحادیوں سے زیادہ ذمہ داری لینے کی توقع رکھتا ہے۔ یہی تبدیلی دونوں ممالک کے درمیان بعض معاملات پہ اختلافات پیدا کر رہی ہے۔ تو کیا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اور سعودی عربیہ کی دوستی ختم ہو رہی ہے؟ تو میرے خیال میں ایسا کہنا تو قبل از وقت ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان دفاع، توانائی، سرمایہ کاری اور گہرا انٹیلیجنس تعاون اب بھی موجود ہے۔ امریکہ کے لیے سعودی عربیہ خلیج کا ایک اہم اتحادی اور سعودی عرب کے لیے بھی امریکی دفاعی تعاون کی اہمیت برقرار ہے۔ البتہ ایک بات ضرور واضح ہو چکی ہے کہ ریاض اب ہر امریکی خواہش پہ فوراً ہاں نہیں کہتا۔ واشنگٹن میں بھی یہی محسوس ہو رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں پرانے اصول بدل رہے ہیں۔ اس لیے اصل سوال یہ نہیں ہے کہ امریکہ اور سعودی عربیہ کی دوستی ختم ہو گئی یا نہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا دونوں ممالک اپنے تعلقات کو ایک نئی بنیاد پر استوار کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو اس کے اثرات صرف ایران، خلیج اور آبنائے ہرمز تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ پوری عالمی سیاست پہ مرتب ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اختلافات صرف ایک عارضی سفارتی تناؤ ثابت ہوتا ہے یا واقعی امریکی اور سعودی عربیہ کے تعلقات ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو بھارت نے ایک نیا محاذ کھول لیا اور پاکستان کے خلاف ایک نئی جنگ چھیڑ دی، اور اس جنگ میں نہ تو ٹینک ہے، نہ لڑاکا تیار ہے، بلکہ خاموشی سے سرحد پار کرنے والے ڈرون اس جنگ کا مولک ہتھیار ہے۔
खबर यह है कि अफगानिस्तान से कल 4 ड्रोन्स खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर्वक्त कार्रवाई करके इन ड्रोन्स को तबाह कर दिया। बताया जा रहा है कि पशीन में एक ड्रोन गिरने से शहरी जख्मी हुआ, जबकि पेशावर के इलाके हसन खेल में भी एक ड्रोन गिरने से एक ही खानदान के कई अफराद जख्मी हुए, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। तो गैर सरकारी इतलात में खातून की शहादत का भी जिक्र किया जा रहा है, लेकिन उसकी तस्दीक नहीं हुई है। ये ड्रोन हमले को मामूली वाक़या नहीं है, ये पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद और खुद मुख्तारी का मामला है। और इन वाक़यात से सिर्फ एक रोज़ पहले अफगान हुकूमत के एक वज़ीर ने एक इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ बयान दिया। उन्होंने कोयटा और पेशावर के बारे में सख्त धमकी आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए। सुने ज़रा। کاش کې نور امیر المؤمنین شیخ صاحب موږ ته اجازه وکړي، زه خو داسې وایم که څه هم د دنیا د قوانین زما دې په الله قسم یې که دویمه شپه په بل ځای کې وکم بیا په کوټه کې، په الله دې مې قسم یې که دویمه شپه په بل ځای کې وکم بیا په پېښور کې۔ اس قسم کے دھمکی آمیز پیغام کے بعد ایک سوال خود بخود پیدا ہوتا ہے، کیا یہ صرف اتفاق ہے کہ پہلے دھمکی دی گئی پھر ڈرون پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوئے، یا دونوں واقعات کے درمیان کوئی لنک ہے، کوئی تعلق ہے؟ تو میرے خیال میں یہ ڈرون حملے ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ پاکستان کی حالیہ سرحد پار کارروائیوں کے بعد افغان طالبان پہ جوابی کارروائیوں کے لیے اندرونی اور بیرونی دباؤ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھارتی میڈیا اور بھارتی دفاعی تجزیہ کار ان بزدلانہ ڈرون حملوں کو پاکستان کے فضائی حملوں کا جواب قرار دے رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پاک افغان تعلقات کے حوالے سے بھارت صرف تبصرہ نہیں کر رہا، بلکہ اس پوری صورتحال سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ اسرائیلی ساختہ ڈرون بھارت نے ہی افغانستان کو سپلائی کی ہیں۔ تو بھارت ہمیشہ سے افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرتا آ رہا ہے۔ تو پاکستان میں ہونے والی دہشت گرد کارروائیوں کے تانے بانے سرحد پار موجود بھارتی نیٹ ورک سے ملتے ہیں، اور یہ ڈرون حملے بھارت کے اسی منصوبے کا حصہ ہیں۔ یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے ایک نئی قسم کا چیلنج ہے۔ لیکن ایک بات واضح ہے کہ پاکستان ایک ایٹامک طاقت ہے، پاکستان کسی ملک کے ساتھ جنگ تو نہیں چاہتا، لیکن پاکستان اپنی خود مختاری پہ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ڈرون پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوتا ہے، اگر کسی پاکستانی شہری کی جان خطرے میں پڑتی ہے، تو ریاست کے پاس جواب دینے کا قانونی اور اخلاقی دونوں حق موجود ہیں۔ اصل صرف 4 ڈرون نہیں ہے مسئلہ، اصل مسئلہ یہ کہ اگر آج ان واقعات کا منہ توڑ جواب نہ دیا گیا، کل ایک خطرناک روایت بن سکتی ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف 2 دہائیوں سے زیادہ طویل جنگ لڑی ہے، ہزاروں جانوں کی قربانی دی ہے۔ ایسے میں کوئی بھی ریاست اپنی سرحدیں اور فضائی حدود کی خلاف ورزی کو معمول نہیں بننے دے سکتی۔ تو میرے خیال میں افغانستان کو سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ اب سرجیکل سٹرائک سے کام نہیں چلے گا، فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج کے ٹھکانوں کے ساتھ ساتھ ان کے سرپرستوں کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنانا ہوگا۔ بھارت کی طرح افغانستان کے لیے بھی اپنی ایئر اسپیس بند کرنی ہوگی۔ کابل واقعی اچھے تعلقات چاہتا ہے تو اسے اپنی سرزمین پہ موجود دہشت گردوں کو لگام ڈالنی ہوگی، بھارت کے اشاروں پہ ناچنا بند کرنا ہوگا۔ اور کابل انتظامیہ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو ہاتھ بت تراش سکتے ہیں نا، وہ بت کا گلا بھی گھونٹ سکتے ہیں۔ اسلام آباد کو اب فوری فیصلے کرنے ہیں، کیونکہ یہ لاتوں کے بوت ہیں، باتوں سے نہیں مانیں گے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے ضرور بتائیے گا کامنٹس میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔